وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم امیر مقامی جماعت اسلامی ہند سنگاریڈی اور معزز سامعین، آج سے تقریباً 3500 سال پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جس راستے سے پورے اطمینان سے گزارا، اسی دریا نے فرعون کو دبوچ لیا، اور اس طریقے سے دبوچا کہ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، ان کے بہترین باغات اور چشموں اور کھیتیوں اور فصلوں سے ہم کو نکال کر لائے۔ اس ظان کے ساتھ فرعون نے پیچھا کیا تھا کہ میں موسیٰ کو پکڑوں گا اور بنی اسرائیل کو عبرتناک سزا دوں گا، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ موسیٰ اپنا عصا اس دریا کے اوپر مارو، تو قرآن یہ بتلاتا ہے کہ کالطود العظیم، اس طریقے سے دریا ہٹ کر کھڑا ہوا کہ جیسے کہ دو پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ کالطود العظیم کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پورے اطمینان کے ساتھ وہاں سے گزرے، اور فرعون بھی اپنے ظام میں داخل ہوا۔ اتنا کھلا معجزہ، اتنی بڑی نشانی اس کی آنکھوں کے سامنے آئی کہ پیغمبر کے دریا کے اوپر لاٹھی مارنے کے بعد راستہ مل گیا۔ کم سے کم اس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلنی چاہیے تھی، لیکن اس نے پیچھا کیا اور اس کے نتیجے میں وہ نشان عبرت بن گیا۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا کو پہنچے، اللہ رب العالمین نے وہاں ان پر ایک کے بعد دیگر احسانات کیے۔ سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادل لا کر ان کے لیے کھڑا کر دیا۔ دھوپ کی شدت سے بچنے کا انتظام کیا گیا۔ کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، ہم نے من و سلوہ کے ذریعے سے کھانے کا انتظام کر دیا۔ صبح جب شبنم گرتی تھی تو چھوٹے چھوٹے گول بیجوں کی مانند ایک سفید رنگ کی غذا گرا کرتی تھی، بنی اسرائیل اس کو جمع کر کے کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو، بٹیروں کے جھنڈ آ کر بیٹھ جاتے تھے، بنی اسرائیل اطمینان سے ان کا شکار کر لیتے تھے اور ان کو بھون کر کھایا کرتے تھے۔ پانی کا انتظام نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ایک چٹان کے اوپر اپنی لاٹھی مارو۔ جب انہوں نے لاٹھی ماری تو وہاں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ کر نکلے۔ بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے، وہ جو یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، اس طریقے سے 12 بھائی تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان سے 12 قبیلے چلتے آ رہے تھے، اور ان 12 قبیلوں کے لیے پانی کا ایک الگ الگ چشمہ اللہ نے جاری کر دیا۔ فرعون جیسے ظالم کے چنگل سے آزادی، بادلوں کے ذریعے سے دھوپ سے بچنے کا انتظام، من و سلوہ کے ذریعے سے غذا کا انتظام، اور پھر اس کے بعد پانی کا غیر معمولی طریقے سے انتظام۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد مطالبہ اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا حکم دیا گیا کہ سرزمین فلسطین کو جہاد کے لیے جاؤ، اللہ تم کو ایک یقینی کامیابی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے سامنے جب جہاد کا مطالبہ آیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے فلسطین سے ہم رپورٹ منگائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم کو وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے 4 نمائندوں کو سرزمین فلسطین کو بھیجایا۔ چاروں نمائندے گئے اور پھر واپس آ کر رپورٹ دی کہ فلسطین کے باشندے بہت طاقتور ہیں، ہائٹ کے لحاظ سے، جسمانی ڈیل ڈول کے لحاظ سے ان سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔
اگر ہم وہاں جائیں تو گویا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا فیصلہ کریں گے۔ ان چاروں نمائندوں کی رپورٹ کے اوپر وہ قوم بنی اسرائیل جس کے اوپر اللہ نے اتنے احسانات کر کے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ، تم کو یقینی کامیابی دی جائے گی، انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ پھر صرف اسی کے اوپر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد مزید ظلم اور زیادتی انہوں نے یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ہم تھک گئے، اب تو ہم کو ترکاریاں چاہیے، ہم کو سالن چاہیے، ہم کو ادرک چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ایک لمبی لسٹ انہوں نے گنائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ان چیزوں کو چاہتے ہو اور ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر میرا ساتھ چھوڑو اور کسی شہر کی طرف نکل جاؤ، تمہاری یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر بنی اسرائیل کا ایک اچھا خاصا حصہ نکل گیا۔ اللہ رب العالمین نے جہاد سے فرار اور پھر اس کے بعد خدا کی نعمتوں پر ناشکری کے نتیجے میں ان کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ صحرا میں اس طریقے سے وہ بھٹکائے گئے کہ 40 سال تک صحرا سے نکلنے کا راستہ ان کو نہیں مل۔ 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، 40 سالوں تک وہ صحرا میں بھٹکتے رہے اور صحرائے سینا سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں مل پایا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام سے علیحدگی کے وقت بالغ تھے وہ پورے کے پورے صحرا میں مر گئے، کھپ گئے۔ تب اللہ نے اس نسل کو جو موسیٰ علیہ السلام سے علیحدگی کے وقت نابالغ تھی صحرا سے نکلنے کا راستہ دکھلایا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر آگے بڑھے جو ان کے وفادار تھے اور اطاعت گزار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جارڈن کو فتح کیا۔ جارڈن کی فتح کے صرف 2 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اللہ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پیغمبر کی حیثیت سے ذمہ داری دی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس قوم کی اصلاح کا ایک طویل عرصے تک کام کیا، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو قوم کے لوگ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے اوپر کسی بادشاہ کو مقرر کر دیجئے تاکہ اس کی قیادت میں ہم فلسطین کو جہاد کے لیے جائیں۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے جانشین شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ تمہارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور اس کے باوجود بھی تم جہاد سے فرار کا رویہ اختیار کرو۔ ماضی میں جو رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ سامنے تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ 30 سال کا ایک نوجوان تھا، طالوت اس کا نام تھا، 6 فٹ سے زائد اللہ نے اس کو ہائٹ دی تھی، جسمانی لحاظ سے بھی بہت مضبوط تھا۔ وہ اپنے کچھ مویشی جانوروں کو ہانکتے ہوئے چراتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس موقع پر وحی آئی اور بتایا گیا کہ یہ وہ نوجوان ہے جسے اللہ نے بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ شموئیل علیہ السلام نے وحی الہی کی روشنی میں قوم کے درمیان میں اعلان کیا کہ اب طالوت تمہارا بادشاہ ہوگا، تو اس قوم کو بڑا اچنبھا ہوا کہ طالوت جیسا آدمی ہمارے اوپر بادشاہ بنایا گیا۔ نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، مال و دولت میں تو ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں، خاندانی لحاظ سے ہمارا اسٹیٹس زیادہ ہے، بادشاہی کے تو ہم حقدار تھے، آخر یہ طالوت کیسے حقدار ہو گیا؟ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے طالوت کو منتخب کیا ہے، اور اس لیے منتخب کیا ہے کہ اللہ نے اس کو علم اور جسم دونوں میں زیادتی دی ہے۔ علمی لحاظ سے بھی وہ تمہارے اندر ممتاز ہے، جسمانی لحاظ سے بھی وہ طاقتور ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے بالآخر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ طالوت کے دور میں اللہ رب العالمین تم کو وہ تابوت سکینہ دوبارہ عطا کر دے گا
جس کے بارے میں تمہارا ماننا ہے کہ جب بھی یہ تابوت سکینہ تمہارے پاس رہا دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکی۔ ادھر طالوت نے حکمرانی کا آغاز کیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ قوم جس نے پچھلی آخری جنگ کے اندر بنی اسرائیل سے اس صندوق کو کھینچ لیا تھا، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تھا، جس کے اندر تورات تختیوں پر لکھی ہوئی موجود تھی، جس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ نشانیاں موجود تھیں، تو اتفاق یہ ہوا کہ اس بستی میں جہاں وہ صندوق تھا وبائیں پھوٹ پڑیں۔ نتیجتاً اس قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ اس صندوق سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، اور جب تک یہ تابوت ہمارے پاس ہے اس وقت تک یہ بلائیں شاید ختم نہیں ہوں گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بیل بنڈی کے اوپر اس صندوق کو رکھ کر بیلوں کو بغیر کسی انسان کے ہکال دیا، اور قرآن یہ بتلاتا ہے کہ تحملہ الملائکہ، فرشتے اپنی نگرانی میں ان بیلوں کو چلاتے ہوئے لائے، اور بنی اسرائیل کو شموئیل علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق تابوت سکینہ طالوت کی بادشاہی کے دور میں مل گیا۔ اور پھر اس کے بعد طالوت نے اس بات کا اعلان کیا کہ چلو ہم جہاد کے لیے اب سرزمین فلسطین کو چلتے ہیں۔ چنانچہ قوم بنی اسرائیل وعدے کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہو گئی، اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ پہلا مرحلہ تھا جب کہ انہوں نے فلسطین کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا۔ لیکن راستے میں طالوت کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنی عادت کے مطابق یہ لوگ دھوکہ نہ دے دیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں تمہارا ایک چھوٹا سا امتحان کروں گا، اور وہ امتحان یہ ہوگا کہ جب تم بہت پیاسے ہوگے، سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوگے، اس موقع پر تم ایک دریا پر پہنچو گے، اور امتحان یہ ہوگا کہ اس دریا پر تم کو پانی نہیں پینا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ایک چلو بھر پانی یا 2 چلو بھر پانی تو تم پی سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ تم لوگ نہیں پی سکتے۔ لیکن جب وہ دریا پر پہنچے تو اس وقت کیفیت یہ ہوئی کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، بنی اسرائیل پانی پر ان کنٹرول ٹوٹ پڑے، سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے جس نے اس موقع پر کنٹرول کیا اور 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ پانی پر اکتفا کیا، باقی پوری قوم بنی اسرائیل اس پانی کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ اور جب انہوں نے پانی پی لیا تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج طالوت اور اس کے لشکر سے ٹکر لینے کی ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس موقع پر صبر کیا تھا، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے اذن سے ایک چھوٹا گروہ ایک بڑے لشکر پر غالب آیا ہے، اور ہم اللہ کے بھروسے پر جہاد کے لیے چلنے تیار ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ طالوت کی قیادت میں آگے بڑھے، دعا کی کہ اے پروردگار ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں میں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے بالمقابل ہماری نصرت فرما۔ اور پھر اس کے بعد طالوت کے لشکر کا فلسطین کے اس وقت کے ایک بہت طاقتور حکمران جالوت سے میدان جہاد میں سامنا ہوا۔ جالوت بہت زبردست قسم کا پہلوان تھا، اور اپنے ڈیل ڈول اور اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے یہ مانا جاتا تھا کہ 1000 لوگوں پر اکیلے بھاری پڑتا ہے۔ اور جب جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو اس موقع پر اوپن چیلنج کرتے ہوئے جالوت میدان میں آیا، اور اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں اس کی ہائٹ، اس کے ڈیل ڈول کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس طاقتور پہلوان کے بالمقابل میدان میں وہ آئے۔ لیکن اس موقع پر ایک نوجوان داؤد نے نشانہ لگا کر ایک پتھر مارا، اور جیسے ہی وہ پتھر جالوت کو لگا وہ گرا، تڑپا، اور اس کے بعد جالوت کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے ہی ان کا کمانڈر مرا، ان کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی، اور کچھ ہی دیر میں لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور وہ نوجوان جس کی بہادری کے نتیجے میں یہ کامیابی ملی تھی، قرآن نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بتلائی، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔
داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اس کو علم سے، حکمت سے، اقتدار سے، ان ساری چیزوں سے نواز دیا۔ یہی وہ نوجوان ہیں جو آگے چل کر پیغمبر بنائے گئے، جن کو ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ طالوت کے بعد اللہ نے ان کو پیغمبری دی بادشاہی کے ساتھ ساتھ، اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر حکمرانی کی بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ۔ پھر وہ مرحلہ آیا کہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے، تو اللہ نے تو ان کو ایسی حکمرانی دی تھی کہ پھر ان کے بعد روئے زمین پر ویسا اقتدار کسی کو نہیں ملا۔ انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے میرے رب مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما کہ میرے بعد زمین پر کسی کو ایسا اقتدار نہ ملے۔ ہوائیں ان کے لیے مسخر کی گئیں، جنات ان کے تابع بنا دیے گئے، جانوروں کے لشکر انہوں نے بنا لیے۔ اللہ نے اتنی زبردست حکمرانی دی، اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کہ مکمل فلسطین بنی اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا۔ نہ طالوت کے دور میں مکمل فلسطین کنٹرول میں آیا تھا، نہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مکمل فلسطین کنٹرول میں آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں نہ صرف یہ کہ مکمل فلسطین کنٹرول میں آیا، بلکہ ملکہ سبا کا علاقہ بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آج سے ٹھیک 3000 سال پہلے کا دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1000 سال پہلے کا دور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر آہستہ آہستہ خرابیاں آئیں، شرک ان کے اندر داخل ہوا، زنا ان کے اندر آ گیا، فحاشی ان کے اندر بڑھی، قتل و غارت گری، خون ریزی وہ کرنے لگے، ہر لحاظ سے اخلاقی زوال کا وہ شکار ہونے لگے۔ خاص طور پر فلسطین کا جو شمالی حصہ تھا اس حصے میں یہ خرابیاں بہت بڑھ گئی۔ تب اللہ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور جب اس نے ان کے اوپر حملہ کیا تو اس طریقے سے حملہ کیا کہ اس نے آدھے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ 1 لاکھ یہودیوں کو وہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گیا۔ آدھے فلسطین میں یہ حشر ہوا، لیکن جنوبی حصے میں فلسطین میں ابھی ان کے اندر اخلاقی لحاظ سے اچھی کیفیت باقی تھی، تو اللہ نے مزید 200 سالوں تک وہاں پر ان کو اقتدار پر باقی رکھا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ جنوبی فلسطین میں بھی اسی قسم کی خرابیاں بڑھ گئی، تب اللہ رب العالمین نے وہاں بھی ان لوگوں کو پٹوایا بہت طاقتور دشمنوں کے ذریعے سے، اور یہ دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تو اس طریقے سے وہ حملہ آور ہوئے کہ انہوں نے مکمل طور پر ان کی عبادت گاہ کو نیست و نابود کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، جب ہمارے دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ایسے دشمنوں کو ان پر مسلط کیا جنہوں نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئے اور اس طریقے سے تباہی مچائی کہ یہودیوں کی جو سب سے زیادہ مقدس ترین عبادت گاہ سمجھی جاتی تھی وہ ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی، اس کو انہوں نے مکمل ہٹا دیا۔ اس طریقے سے سرزمین فلسطین سے پورے کے پورے یہودی بے دخل کر دیے گئے۔ اعلان کر دیا گیا کہ اگر کوئی یہودی جان بچانا چاہتا ہے تو وہ فلسطین سے نکل جائے۔ ایک طویل عرصہ ایسا گزرا، اور پھر اس کے بعد رومن امپائر کا اس علاقے میں زوال ہوا، ایرانیوں کی حکومت آئی۔ دنیا کی یہی 2 اس وقت سپر پاورز ہوا کرتی تھی، کبھی رومیوں کا غلبہ ہوتا، کبھی ایرانیوں کا غلبہ ہوتا۔ اور جب ایرانیوں کا غلبہ ہوا تو ایرانیوں نے یہودیوں کے تعلق سے نرم پالیسی اختیار کی، دوبارہ ان کو فلسطین کی سرزمین میں نہ صرف یہ کہ داخلہ دیا بلکہ دیوار گریہ اور ٹیمپل آف سولومن دونوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اللہ رب العالمین نے قوم کو سنبھلنے کا ایک آخری موقع دیا، اور وہ آخری موقع تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کے اندر بھیجائے گئے سنبھلنے کے لیے۔ اس سے پہلے یرمیہ علیہ السلام آئے، یسیہ علیہ السلام آئے، حزقیل علیہ السلام آئے،
زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، ایک کے بعد دیگر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تو اب یہ آخری موقع تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے پیدا کیا، اور پیدا ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پیدا ہونے والا بچہ اعلان کر رہا ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ سلام اس دن جب کہ میں پیدا ہوا، سلام اس دن جب کہ میں مارا جاؤں گا، اور سلام اس دن جب کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کئی معجزے ان کو دکھلائے۔ اپنے ہاتھوں سے ایک مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ کسی مردے کو جا کر پیر سے ٹھوکر مارتے، قم بإذن اللہ کہتے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ برساں برس کے پرانے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کے نتیجے میں اس کی بیماری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا۔ اللہ نے یہ ساری نشانیاں ان کو دکھائی، لیکن اس کے باوجود اندازہ کیجئے کہ ظالموں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا۔ وقت کے صالح ترین انسان کو زمین کے اوپر جو تھا قیدی بنا دیا گیا۔ اور پھر بنی اسرائیل کی پستی کی کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ ایک سالانہ تہوار کے موقع پر بادشاہ نے کہا کہ اس وقت جیل میں دو بڑے قیدی ہیں، ایک برنابا ڈاکو ہے، دوسرے عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور حکومت کی پالیسی کے مطابق تہوار کے موقع پر میں ایک قیدی کو جیل سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ کس کو آزاد کیا جائے؟ تو پوری قوم نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ڈاکو کو آزاد کیا جائے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو جیل ہی میں رہنے دیا جائے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس قوم کے مقدر کا فیصلہ آسمانوں میں ہو جانا تھا، اور اللہ نے اس قوم کے مقدر کا فیصلہ کر دیا۔ بنی اسرائیل جس موقع پر کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے اپنی دانش میں تو ان کو پھانسی پر لٹکا دیا، لیکن قرآن نے بات بتلائی کہ انہوں نے ہرگز ان کو پھانسی پر نہیں لٹکایا، ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور پھر آخری نبی اللہ رب العالمین نے جب بھیجایا تو بنی اسرائیل کو سزا دی گئی کہ اب یہ آخری نبی بنی اسرائیل کے اندر نہیں بلکہ بنی اسماعیل کے اندر آئے گا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل تھا اور جن کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اللہ نے 2500 سال تک ان کو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز رکھا تھا، اور ان 2500 سالوں میں ایک پیغمبر بھی دنیا میں اس نسل بنی اسرائیل سے ہٹ کر نہیں آئے تھے۔ لیکن جب ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی، پیغمبروں کی ناقدری کی اور قتل کرنے لگے، تو بالآخر اللہ رب العالمین نے ان کو امامت دنیا سے ہٹایا، اور اس طریقے سے ہٹایا کہ نبوت ان سے کھینچ لی گئی، اور آخری نبی کو بنی اسماعیل سے اللہ نے مبعوث کیا، اور پھر یہ کہ ان کے قبلے تک کو بدل کر رکھ دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ کے بجائے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان کو ہٹا دیا۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ بتلاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قلیل عرصے میں آپ نے پورے جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کو غالب کر دیا، اور آپ کے بعد اسلام کے پھیلنے کی رفتار جاری رہی، یہاں تک کہ دور فاروقی میں 636 عیسوی کے اندر پہلی مرتبہ اسلامی لشکر سرزمین فلسطین کو پہنچا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، اور اسلامی لشکر جب وہاں پہنچا تو وہاں کے عیسائیوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس طاقت سے ٹکرانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے خلیفہ اگر آتے ہیں اور ان کی سگنیچر سے ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ہم سرزمین فلسطین کو بغیر کسی جنگ کے تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وہ موقع تھا جب کہ حضرت عمر نے وہ تاریخی سفر کیا تھا کہ اونٹ پر کبھی وہ سوار ہوتے، کبھی غلام سوار ہوتا، اور حتیٰ کہ انٹری کے موقع پر غلام کے اونٹ پر سوار ہونے کی باری تھی۔ اس کیفیت میں حضرت عمر گئے اور جا کر انہوں نے ایگریمنٹ کیا، سگنیچر کی، اور ان کی دستخط سے سرزمین فلسطین مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو یہود اور نصارہ دونوں مستقل کوشش کرتے رہے کہ کوئی موقع ہم کو مل جائے تو اس سرزمین پر ہم قبضہ حاصل کریں، لیکن تقریباً 400-450 سالوں تک کسی کو بھی موقع نہیں مل پایا۔ لیکن اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ عیسائیوں کا دنیا بھر کا جو سربراہ پوپ اربن دوم تھا، اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ سرزمین فلسطین کو حاصل کرنے اور مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے دنیا بھر کے عیسائیوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا وہ مشہور خطبہ تھا جس کے نتیجے میں پہلی وہ بڑی جنگ لڑی گئی جو فرسٹ کروسیڈ کے نام سے یا پہلی صلیبی جنگ کے نام سے جانی جاتی۔ عیسائی دنیا سے ایک زبردست لشکر تیار ہوا اور اس نے سرزمین فلسطین کے اوپر حملہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1099 عیسوی کے اندر سرزمین فلسطین مسجد اقصیٰ سمیت مسلمانوں کے کنٹرول سے نکل گئی۔ مسلمانوں کو اس کے اوپر مستقل بے چینی تھی اور پورا عالم اسلام اس کے نتیجے میں شدید غم اور صدمے سے دوچار تھا۔ اس دوران میں 1142 میں انہوں نے دوسری صلیبی جنگ مسلط کر دی، اور جب یہ دوسری صلیبی جنگ ہوئی تو اس موقع پر کامیابی ان لوگوں کو تو نہیں مل پائی، مسلمانوں کو کامیابی ملی، لیکن کامیابی اتنی زبردست نہیں تھی کہ وہ جا کر فلسطین کو آزاد کرا سکے۔ اس دوسری صلیبی جنگ میں عیسائیوں کے بالمقابل مسلمانوں کو فتح ضرور مل گئی۔ نور الدین زنگی کا عزم تھا کہ کسی طریقے سے سرزمین فلسطین کو آزاد کرائیں، چنانچہ انہی کے خاندان کے ایک فرد سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی انہوں نے اس مشن کے لیے تیار کیا۔ دونوں نے مل کر ایک دو علاقے فتح بھی کیے، اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ نور الدین زنگی بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ اسی کے آس پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، ایک بہت اہم سرپرست اور ایک بہت اہم دوست، دونوں سے وہ محروم ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود جس اللہ کے بندے نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ میری زندگی کا مقصد اگر ہوگا تو وہ قبلہ اول کی آزادی ہوگی، 40 سال انہوں نے میدان جہاد میں گزارے، کبھی صحراؤں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی میدانوں میں، راتوں کے اندھیروں میں، کبھی نقشے کھول کر پلاننگ کرتے ہوئے، کبھی ان کے اوپر حملے ہوئے، 3 مرتبہ جان لیوا حملے ان کے اوپر۔ ہر موقع پر اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا، اور بالآخر 40 سالوں کی جد و جہد کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ ایک زبردست لشکر لے کر وہ نکلے سرزمین فلسطین کو فتح کرنے۔ 60,000 کا لشکر تھا، وہ لے کر پہنچے اور انہوں نے یروشلم کا گھیراؤ کر لیا۔ کچھ دن کے گھیراؤ اور حملوں کے بعد وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ جب کہ یروشلم کی بیرونی دیوار کو گرا دینے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ لیکن اچانک اس بات کی اطلاع ملی کہ رونالڈ نام کا ایک بہت طاقتور بادشاہ 60,000 ہی کا لشکر لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ پہلے مدینے پر حملہ کرے اور پھر اس کے بعد مکے پر حملہ کرے۔ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا گھیراؤ فوراً ختم کیا اور اپنے لشکر کو لے کر پلٹے اور بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہتین کے میدان میں جا کر رونالڈ کا راستہ روک دیا۔ اور پھر اس کے بعد 1187 کے اندر مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ کی ایک انتہائی خوفناک جنگ ہتین کے میدان میں رونالڈ اور ایوبی کی ان دونوں کے لشکروں کے درمیان میں، دونوں طرف سے 60 ہزار کا لشکر، اور دونوں طرف سے انتہائی بہادر قسم کے فوجی، اور دونوں طرف بھی لڑائی صرف عقیدے کی خاطر سرزمین فلسطین کے لیے، ایک طرف مسجد اقصیٰ کی آزادی اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام پیدائش ہونے کی وجہ سے عیسائیوں کا دعویٰ کہ اس سرزمین کو ہمیں اپنے قبضے میں کرنا ہے۔
چونکہ وہاں پر بیت اللحم بھی ہے، چونکہ وہاں الخلیل بھی ہے، چونکہ وہاں پر داؤد علیہ السلام کا مزار بھی پایا جاتا ہے، چونکہ وہاں سلیمان علیہ السلام کے قدم بھی پڑے ہیں، چونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اس لیے اس پر وہ بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، مسلمان بھی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ لیکن اس خوفناک جنگ میں جو کہ جولائی 1187 میں لڑی گئی، 3 جولائی کو آغاز ہوا، صرف ایک ہی دن میں 4 جولائی کو اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنی فوج کو لڑایا، اور ان کی جو جنگی مہارت تھی اس کا انہوں نے فائدہ اس طریقے سے اٹھایا کہ اپنی فوج کو حکم دیا کہ جب پوری قوت کے ساتھ عیسائی دستے تمہارے اوپر حملہ کریں تو اس طریقے سے پیچھے ہٹتے چلے جانا کہ دشمن یہ سمجھے کہ تم میدان چھوڑ رہے ہو، میدان چھوڑ کر تم پیچھے ہٹ کر فرار ہونا چاہتے ہو، دشمن یہ سمجھ کر تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آئے گا۔ اور جب وہ پوزیشن آ گئی کہ 30,000 کی ایک زبردست فوج، 60,000 میں سے آدھی فوج، حضرت اس موقع پر سلطان ایوبی کی اس زبردست قسم کی جنگی حکمت عملی کا اس طریقے سے شکار ہوئی کہ ان کا پیچھا کرتے کرتے درمیان میں آ گئی، تو یہ لوگ ایک سرکل بنا کر لڑ رہے تھے، سیمی سرکل بنا کر لڑ رہے تھے۔ جب وہ فوج اندر آ گئی تو انہوں نے سرکل کو کمپلیٹ کر دیا اور گھیرے میں لے کر ایک دن میں 30,000 عیسائیوں کو ختم کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایوبی اور یروشلم کے درمیان میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی۔ وہاں سے نکلے تو پھر سیدھے یروشلم کو پہنچے اور بڑی آسانی کے ساتھ یروشلم کو فتح کیا، اور ان کا 40 سال کا سفر 1187 میں کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا، جبکہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو دشمنوں کے کنٹرول سے آزاد کرا دیا۔ نوجوانی اسلام میں گزری، جوانی اسلام میں گزری، اور اب ان کی عمر 50 سال کراس ہو چکی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے اس سرزمین کو فتح کیا۔ کیفیت یہ تھی کہ جسم پر ایک ایسا پھوڑا ہو گیا تھا کہ زمین پر بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اس کے باوجود معمول یہ تھا کہ فجر سے ظہر تک گھوڑے پر بیٹھتے تھے، عصر سے مغرب تک گھوڑے پر سوار رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو یہ پھوڑا مجھے تکلیف دیتا ہے، لیکن میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں تو تکلیف کا کوئی احساس مجھے نہیں ہوتا۔ اور اس مرد مجاہد نے بالآخر اس ممبر کو جو نور الدین زنگی نے تیار کیا تھا، اس عزم کے ساتھ کہ میں جس وقت مسجد اقصیٰ کو فتح کروں گا تو اس ممبر کو لے جا کر مسجد اقصیٰ کے اندر نصب کروں گا، ایوبی کے ہاتھوں وہ ممبر مسجد اقصیٰ میں نصب کیا گیا۔ اور جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہو رہے تھے تو مسجد کی چوکھٹ پر جذبات سے وہ مغلوب ہو گئے اور وہیں پر وہ سجدے میں گر پڑے، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے عالم اسلام کو وہ عزت اور وہ سربلندی عطا کی کہ ایک زبردست قسم کی کامیابی اور آزادی مسلمانوں کو ملی۔ جیسے ہی اطلاع، سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ فوراً یہ اطلاع پہنچے، ظاہری بات ہے یہ اطلاع پہنچنے تک کچھ وقت لگا۔ جیسے ہی یہ اطلاع اس وقت کے پوپ کو ملی، انفارمیشن ملتے ہی آن دا اسپاٹ صدمے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ پوری دنیا عیسائیت میں کوہرام مچ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ فرانس سے فوج نکلی، اٹلی سے فوج نکلی، جرمنی سے فوج نکلی، انگلینڈ سے فوج نکلی، ان کے ایک کے بعد ایک گروپ کے گروپ نکلتے چلے گئے، اور پھر بالآخر ان چاروں ممالک کے بادشاہ خود آخری دستوں کی قیادت کرتے ہوئے 6 لاکھ کے لشکر کے ساتھ میدان میں آئے، اس عزم کے ساتھ کہ دوبارہ ہم سرزمین فلسطین کو واپس لے کر رہیں گے۔ ایوبی کے پاس جملہ فوج صرف 60,000 کی تھی، اور جس طریقے سے آج عالم اسلام کی کیفیت ہے، ٹھیک یہی کیفیت اس دور میں تھی کہ ایوبی کا ساتھ دینے کے لیے اطراف کا کوئی مسلم حکمران تیار نہیں تھا۔ کسی نے کوئی سپورٹ نہیں دی ایوبی کو، کسی نے ہتھیار نہیں دیے، کسی نے سپاہی نہیں دیے، لیکن اللہ کے اس بندے نے 60,000 فوج کے ساتھ منصوبہ بنایا کہ 6 لاکھ کے اس لشکر کا مجھے دفاع کرنا۔ دن دناتے ہوئے 6 لاکھ کا لشکر آیا تو ایک کے بعد دیگر مسلمانوں کے 4 شہروں کو اس نے ڈھیر کر دیا۔ ظاہری بات ہے 6 لاکھ کے لشکر سے ٹکرانا چھوٹے چھوٹے شہروں کے لوگوں کی طاقت نہیں تھی، اور یہ سارے کے سارے شہر مسلمانوں کے کنٹرول سے نکلتے چلے گئے۔
ایوبی نے مناسب سمجھا کہ ان شہروں کو چھوڑ کر صرف وہ شہر بیت المقدس کا دفاع کریں۔ 60,000 کے لشکر کے ساتھ انہوں نے اس طریقے سے پلاننگ کی کہ 6 لاکھ کا یہ لشکر ٹکرانے کے لیے آیا تو تاریخ کی تیسری صلیبی جنگ 3rd کروسیڈ اس موقع پر لڑی گئی، اور اس موقع پر 60,000 کے لشکر کے ساتھ کئی دن تک انہوں نے اتنا کامیاب دفاع کیا کہ 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اور جب یہ محسوس ہونے لگا کہ سارے کے سارے عیسائی مارے جائیں گے، بلکہ بعض مورخین تو لکھتے ہیں کہ 6 لاکھ کا ایک بڑا حصہ ختم کر دیا ایوبی نے، گوریلا جنگیں لڑتے، راتوں کو اچانک چھاپے مارتے، اچانک دستے آتے اور کچھ لوگوں پر حملے کرتے، شدید نقصان پہنچاتے اور پھر چلے جاتے، کبھی سحر کے موقع پر اچانک حملہ، کبھی شام کے موقع پر اچانک حملہ، اور اس طریقے سے دشمن کو انہوں نے پریشان کیا کہ بالآخر اس وقت کا انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ تھا، اس نے صلح کے لیے اپنے نمائندے کو ایوبی کے پاس بھجوایا، اور پھر اس کے بعد وہ تاریخی صلح ہوئی جس کے اندر یہ بات طے پائی کہ وہ چاروں شہر جو عیسائیوں نے فتح کیے ہیں وہ عیسائیوں ہی کے قبضے میں رہیں گے، لیکن سرزمین فلسطین شہر بیت المقدس سمیت مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی۔ پھر اس صلح کے اندر یہ بات بھی طے پائی کہ دنیا کے سارے مذاہب کے ماننے والے جو بھی شہر بیت المقدس کو زیارت کی غرض سے آنا چاہیں مسلمان ان کو آنے دیں گے، داخلے پر پابندی عیسائیوں کے لیے بھی نہیں لگائی جائے گی۔ جیسے ہی صلح کے اوپر دستخط ہو گئی، ایوبی نے شہر بیت المقدس کے دروازے زیارت کے آنے والوں کے لیے کھول دیے۔ عیسائی دنیا سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے کہ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کو اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ اتنے لوگوں کی میزبانی تو میں نہیں کر سکتا، کھانا کھلانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ لیکن ایوبی کی فراخ دلی اور فیاضی دیکھیے کہ اس نے کہا کہ زیارت کے لیے آنے والوں کے راستے کو روکنا یا ان کو کھانے سے محروم رکھنا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تم نہیں کھلا سکتے تو میں کھلاؤں گا۔ 6 سال اللہ نے ان کو اور زندگی دی، 56 سال کی عمر میں سلطان ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 1187 سے لے کر تاریخ بتلاتی ہے کہ 1967 تک سرزمین فلسطین ہمیشہ مسلمانوں کے قبضے ہی میں رہی، تقریباً 800 سالوں کا یہ طویل عرصہ۔ ادھر 19ویں صدی کے اختتام پر یہودیوں نے منصوبہ شروع کیا کہ کسی طریقے سے اس سرزمین کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہرتزل نام کا ان کا ایک مفکر اٹھا اور پھر اس کے بعد اس نے دنیا بھر کے یہودیوں سے اپیل کی کہ وہ ہجرت کر کے آئیں، مسجد اقصیٰ کے اطراف میں پلاٹس خریدیں، مکانات تعمیر کریں، پلاٹس نہیں مل پائیں تو کرائے کے مکانات لیں، کسی طریقے سے اپنی آبادی وہاں پر بڑھائیں۔ آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی۔ 20ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو پہلے عشرے کے اندر یہودیوں کی آبادی سرزمین فلسطین میں سنگل ڈیجٹ میں تھی، صرف 7% کی آبادی تھی۔ لیکن مشرقی یورپ سے خاص طور پر بڑی تعداد میں ہجرت کر کے یہودی آنے لگے، آہستہ آہستہ ان کی آبادی بڑھنے لگی۔ اس دوران میں انگلینڈ کی وہ سازش کامیاب ہوئی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اتنا گہرا زخم لگا کہ پوری تاریخ اسلامی میں اتنا بڑا اور اتنا گہرا زخم نہیں لگا تھا ہوگا، اور وہ زخم تھا خلافت عثمانیہ کے زوال کا زخم۔ وہ زبردست اور طاقتور خلافت عثمانیہ جس کو ارطغرل غازی نے قائم کیا تھا، اور پھر اصلاً ان کے فرزند عثمان نے اس کو صحیح بنیادیں فراہم کی تھی، اور پھر اس نسل سے 8ویں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اسے استنبول میں تبدیل کر کے اسلامی دنیا کا مرکز عملاً بنا دیا تھا، اور پھر وہ سلطنت بڑھتے بڑھتے اتنی پھیلی تھی کہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی حکومت بن گئی تھی۔ 600 سالوں تک اللہ رب العالمین نے اس سلطنت کو دنیا میں قائم رکھا۔ مکہ، مدینہ، فلسطین، سیریا، ایجپٹ، گلف کے کئی ممالک، اتنا وسیع علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا کہ اندازہ کیجئے کہ انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور فرانس کی
سازش کے بعد جس موقع پر سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا تو دنیا کے نقشے پر 40 چھوٹے چھوٹے ممالک وجود میں آئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی سلطنت ہوتی ہوگی، اور جب تک وہ سلطنت تھی اس بات کے لیے کوئی موقع ان کو نہیں مل پاتا تھا کہ سرزمین فلسطین کے اوپر وہ قبضہ کر پائیں۔ لیکن ادھر سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا 1918 سے لے کر 1922 تک کے 4 سال کے وقفے میں، اور 1922 میں عملاً سگنیچرز ہو گئے اور پوری طریقے سے یہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد سے یہودیوں کو سازش میں کامیابی بہت تیزی کے ساتھ ملنے لگی۔ انگلینڈ کی بھرپور بیکنگ رہی اس زمانے میں، آہستہ آہستہ ان کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ 1948 میں انہوں نے ایک جنگ کے ذریعے سے سرزمین فلسطین پر قبضہ مکمل طور پر حاصل کرنا چاہا، شہر بیت المقدس پر، لیکن اس وقت اطراف کے مسلم ممالک کے حکمرانوں کی چوکسی اور اخوان المسلمون کے مجاہدین، ان دونوں نے مل کر اس طریقے سے دفاع کیا کہ شہر بیت المقدس اس وقت بچ گیا۔ لیکن بالآخر 1967 میں انہوں نے بھرپور تیاری کر لی، اور اس وقت تک دنیا کے نقشے پر امریکہ سپر پاور کی حیثیت میں آ چکا تھا۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں اس نے زبردست ترقی کر لی تھی، ہر طرف سے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کیے گئے، اور جب امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے سربراہ نے یہ رپورٹ دی کہ اسرائیل اب حملہ کرتا ہے تو پھر اس کو کامیابی نہیں ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ اتنی طاقت اور اتنے ہتھیار اس کو پہنچا دیے گئے ہیں کہ اطراف کے 4-5 مسلم ممالک متحدہ طور پر لڑنے کے لیے بھی آئیں تو آسانی سے 4-5 دن میں اسرائیل ان کو پیٹ سکتا ہے۔ لیکن پہلے ہی حملے میں 1967 میں کامیابی اس کو مل گئی، اور شہر بیت المقدس مسجد اقصی سمیت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ 1967 سے لے کر 2024 یہ پورا عرصہ وہ عرصہ ہے جب کہ یہ سرزمین یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد وہ مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، اور جب بھی حملے کرتے ہیں مسلمان آبادی کو چھوڑ کر کسی کیمپ میں منتقل ہوتے ہیں ٹیمپرری طور پر، لیکن جیسے ہی آبادی خالی ہوتی ہے بلڈوزر لائے جاتے ہیں اور ان کے گھر پورے کے پورے نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں۔ ان گھروں کو زمیندوز کرنے کے بعد فوراً ایک نئی یہودی کالونی وہاں پر بسا دی جاتی، اور اس طریقے سے مسلمان بے گھر ہو جاتے ہیں۔ پچھلی 1 صدی میں 100 سے زائد اس طریقے کی حرکتیں انہوں نے کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی آبادی جو 1905 اور 1906 میں 7% ہوا کرتی تھی، اس وقت کیفیت یہ ہے کہ سرزمین فلسطین میں مسلمانوں کی جو آبادی باقی رہ گئی ہے وہ آبادی 52 لاکھ کی آبادی ہے۔ قریب 50 لاکھ مسلمان سرزمین فلسطین سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں، 24 لاکھ مسلمان تو جارڈن میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور قریب 28 لاکھ مسلمان دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے ہیں، اور وہاں پر اب ان کی جو آبادی ہے 49 لاکھ کے لگ بھگ کی کچھ آبادی ہے، جس میں سے 23 لاکھ کی آبادی غزہ میں اور باقی مغربی کنارے وغیرہ کے علاقوں میں، جبکہ یہود جو دنیا بھر سے وہاں پر لائے گئے اور پھر ان کی آبادی بڑھائی گئی، جو کبھی 7% وہاں کرتے تھے، آج ان کی آبادی وہاں پر 91 لاکھ گئے، مسلمانوں کے قریب اب وہ ڈبل تعداد میں۔ اور جغرافیکلی اگر دیکھنا چاہیں تو وہاں پر یہ کیفیت اس وقت ہوئی ہے کہ 1945 میں یہ مسئلہ جب UNO کو پہنچا تھا تو UNO نے انتہائی غلط فیصلہ دیا تھا، اور فیصلہ یہ دیا تھا کہ 55% زمین اسرائیل کی ہوگی اور 45% زمین مسلمانوں کی ہوگی۔ اس کے باوجود یہ ظالم اور جار اسرائیل اس کے اوپر بھی تیار نہیں ہوا، اس نے مزید علاقوں پر قبضہ کیا۔ 20ویں صدی کے اختتام کے اوپر کچھ کوششیں ہوئیں، اور ان کوششوں کے نتیجے میں کچھ ایگریمنٹ ہوئے۔ اوسلو ایگریمنٹ خاص طور پر اس کے اندر جانا جاتا ہے۔ 1993 کے اندر ناروے کے اندر اوسلو ایگریمنٹ کا پہلا حصہ ہوا تھا، اس کے اوپر بھی بات چیت پوری نہیں ہو سکی تھی اور اس کو اسرائیل نہیں مان رہا تھا، تو پھر واشنگٹن میں 1995 کے اندر اوسلو ایگریمنٹ کا دوسرا حصہ طے پایا، اور اس وقت یہ بات طے ہوئی کہ 78% زمین اسرائیل کی ہوگی اور 22% زمین مسلمانوں کی ہوگی۔
لیکن اس کے باوجود یہ ظالم اور جارح اس پر بھی خاموش نہیں بیٹھا. اس نے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرتے کرتے آج 95% فلسطین پر قبضہ کر لیا. 5% حصہ مسلمانوں کے قبضے میں باقی رہ گیا. اور اب اسرائیل کے آخری 2 منصوبے ہیں. ایک منصوبہ تو یہ ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن تعمیر کیا جائے. اندیشہ یہ ہے کہ اگر شہید کریں گے تو عالم اسلام کا بہت شدید ریاکشن ہوگا. دوسرا اندیشہ یہ ہے کہ خدامت پسند یہودیوں کا ایک طاقتور گروہ بھی موجود ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم مسجد اقصی کی جگہ پر ٹیمپل آف سولومن کو تعمیر کریں، بلکہ یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ کریں گے. تو یہ طاقتور گروہ بھی مسجد اقصی کی شہادت میں ایک رکاوٹ ہے. تو ان کا ایک منصوبہ یہ ہے، اور ان کے منصوبے کا دوسرا حصہ گریٹر اسرائیل کے خواب کی تکمیل. دنیا کی وہ ظالم اور جارح قوم ہے جس نے اپنی پارلیمنٹ پر اپنے مستقبل کا نقشہ لگا رکھا ہے، اور اس نے اپنے مستقبل کے نقشے کے اندر عراق کو بھی شامل کیا ہے، ایران کو بھی شامل کیا ہے، مدینے کو بھی شامل کیا ہے، جارڈن کو بھی شامل کیا ہے، لبنان کو بھی شامل کیا ہے، اطراف کے کئی گلف ریاستوں کو شامل کر کے وہ مستقبل کا گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس پورے علاقے پر اسرائیل کی حکمرانی ہو. اور اس کا عزم یہ ہے کہ فلسطین کنٹرول میں مکمل طور پر آ جائے تو پھر اس گریٹر اسرائیل کے لیے وہ قدم آگے بڑھائے. یہ اسلام و جاہلیت کا معرکہ مستقل جاری ہے، اور پچھلے اکتوبر سے لے کر اب تک کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو فلسطین کے مجاہدین نے کم ہتھیاروں کے ساتھ، کم ریسورسز کے ساتھ جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، جس اولو العزمی کا مظاہرہ کیا ہے، جس ایمانی کیفیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ امت مسلمہ ہتھیاروں، تعداد، ریسورسز اور سپورٹرز کی بنیاد پر نہیں لڑا کرتی، بلکہ وہ لڑتی ہے تو اللہ کے بھروسے کے اوپر لڑا کرتی. 313 کو کامیابی ملی تھی 1000 کے بالمقابل، تو وہ اللہ کی نصرت کے بھروسے پر ملی تھی. اور احد کے میدان میں شکست ہوئی تھی تو غلطیوں کے نتیجے میں ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو مسلمانوں نے کچھ دیر کے لیے بھلا دیا اور جنگی لحاظ سے ایک بہت نازک اسپاٹ کو چھوڑا. نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی شکست بھی جس کے اندر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی شہید ہوئے. 70 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر. لیکن مسلمان پھر اٹھے، پھر طاقت کے ساتھ مجتمع ہوئے، اور پھر انہوں نے نبی کا ساتھ دیا، جد و جہد کی. تو وہ دن بھی آیا جب کہ اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں مکے کو فتح کیا. پھر وہ مرحلہ آیا کہ حنین کے میدان میں مسلمان کچھ دیر کے لیے اس غرور کا شکار ہوئے کہ آج تو ہم تعداد میں اہل کفر سے زیادہ ہیں، ہتھیاروں میں زیادہ ہیں. جب تعداد میں کم تھے، ہتھیاروں میں کم تھے، تب کامیاب ہوئے تھے. آج کون ہم کو ہرا سکتا ہے؟ کچھ دیر کے لیے یہ غرور آیا تو اللہ کی مدد سے محروم ہوئے، اور اس طریقے سے محروم ہوئے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. وہی صحابہ جنہوں نے بدر سے لے کر مکے کی فتح تک ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا، میدان چھوڑ کر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. کچھ دیر کے لیے خدا کی نصرت سے محروم ہوئے، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کو دیکھ کر پلٹ کر واپس آئے تو پھر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. لقد نصرکم اللہ، قرآن نے یہ بات بتلائی، اور اللہ کی مدد جب آئی تو پھر مسلمانوں کو حنین کے میدان میں کامیابی ملی. تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آزمایا کرتا ہے، کبھی جان کا نقصان، کبھی مال کا نقصان، کبھی اولاد کا نقصان، کبھی تجارت کا نقصان، کبھی مکانات کا نقصان. اور اس وقت فلسطین کے مجاہدین ان سارے نقصانوں سے گزر رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور جو لوگ اس کے باوجود صبر کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجیے. تو یہ جد و جہد اور یہ شہیدوں کا خون یہ رائے گا نہیں جائے گا.
دنیا بھر کے انصاف پسند لوگوں کی آوازیں اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، دنیا بھر کے وہ لوگ جو اسرائیل کے ظلم کو محسوس کر رہے ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ آواز اٹھانے والے صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر کے غیر مسلم آواز اٹھا رہے ہیں، اور لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت اور اس کی زبردست لابینگ ایسی ہے کہ امریکہ بھی اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی لابینگ ہوا کرتی ہے کہ امریکن سینٹ کے ممبران بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں اس کے آگے جھک جاتی۔ تو اپنی چالاکی اور اپنی عیاری کے ذریعے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اسلام دشمنی میں تو وہ سب سے آگے۔ ابتداءً میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اس میں یہ بات قرآن نے بتلائی کہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ اگر تم کسی کو پاؤ گے تو وہ یہودی اور اس کے بعد مشرک۔ اہل ایمان کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی مایوس ہونا نہیں۔ مسلمانوں نے وہ دن دیکھے تھے جب پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں سرزمین فلسطین مسلمانوں کے کنٹرول سے نکلی تو 88 سال تک عیسائیوں کے کنٹرول میں تھی، لیکن مسلمان پھر سے متحد ہوئے، مجتمع ہوئے، آرگنائز ہونے کے بعد انہوں نے صحیح منصوبہ بندی کی، اور پھر اس کے بعد وہ لمبی جدوجہد کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے لمبا عرصہ میدان جہاد میں گزارا۔ اللہ نے پھر مدد کی اور دوبارہ سرزمین فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ آج یقیناً آزمائش کے دور سے امت مسلمہ گزر رہی، اور ایسی آزمائش کی کیفیت ہے کہ طاقتور مسلم حکمران بھی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگے، اور امت مسلمہ دنیا میں 170 کروڑ کی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ یہودی جو مسلمانوں کے بالمقابل دنیا بھر میں 1-2% کے بالمقابل ان کے آگے بے بسی کی کیفیت میں، لیکن اگر اس کے باوجود امت مسلمہ پھر سے ایک مرتبہ سنبھلتی ہے، عزم کرتی ہے، حوصلے کے ساتھ لمبی جدوجہد کے لیے تیار ہوتی ہے، تو تاریخ بتلاتی ہے کہ ہمارے کئی اسلام و جاہلیت کے اندر جب بھی امت اٹھی، عزم اور حوصلے کے ساتھ اٹھی، اللہ نے ان کی مدد کی، نصرت کی، ان کے برے دن ختم ہوئے، ان کے اچھے دن واپس آئے۔ آج آزمائش کے دن ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آزمائش ہمیشہ رہے گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ ہم نے آسانی رکھی، ہر مشکل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فراخی رکھی۔ آزمائش آج یقیناً اہل ایمان کے لیے ہے دنیا بھر کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آزمائش کے دن ہمیشہ ہوں گے، یہ تاریک رات کی تاریکی ہمیشہ رہے گی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا کا قانون تغیر یہ بتلاتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ جب بھی مسلمان اٹھیں گے اپنی حالت میں تبدیلی لانے کے عزم کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی مدد کے مستحق بنیں گے اور یہ برے دن ختم ہوں گے۔ ایمان کی تازگی، عزم، حوصلے، مضبوط اجتماعیت، طاقت، قوت، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا، علم کے ہتھیار سے لیس ہونا، اتحاد کے لیے منظم کوشش کرنا، حکمران اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، یہ سارے کام اگر ہوں گے، اور خاص طور پر مسلمان مسلم UN کا جو آئیڈیا پچھلے طویل عرصے سے گشت کر رہا ہے، اگر وہ ہو جائے اور مسلم ممالک پھر سے ایک مرتبہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں، تو پھر اس کے ذریعے سے اس امت کے حالات بدل سکتے ہیں۔ پریشانی کے دن ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے بعد اہل ایمان کو بلاخر عروج اور سربلندی دوبارہ عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کی ان ساعتوں کے اندر ہمارے ایمان میں بھی تازگی پیدا فرما، عزم اور حوصلے میں بھی نئی زندگی عطا فرما، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، مسلمان حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، امت مسلمہ کو وہ طاقت دے، وہ قوت دے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے فلسطین کے مجاہدین کی سپورٹ کر سکے۔ سازشوں سے اللہ تعالیٰ اس مسجد کی حفاظت فرمائیں، قبلہ اول کی حفاظت فرمائیں، ہم کو اسلام پر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں موت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔